دنیا سمجھتی ہے کہ جنگیں تلواروں سے رکتی ہیں یا پھر معاہدوں سے روک دی جاتی ہیں، مگر تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جنگ اس لیے نہیں لڑی گئی کیونکہ دشمن کو روٹی کھلا دی گئی تھی۔ اسلام نے تلوار سے پہلے دسترخوان بچھایا اور یہی روٹی سلطنتوں کے درمیان خاموش سفیر بنی۔ یہ کہانی ہے اسلامی روٹی ڈپلومیسی کی، جس نے جنگیں روکی، دل بدلے اور تہذیبوں کو جوڑا۔ جب لوگ ایک ساتھ کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے۔ ذرا تصور کریں، ریگستان ہے، شدید گرمی ہے، لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں اور سامنے دشمن قبیلہ موجود ہے۔ ایسے ماحول میں اگر تلوار نکال آئے تو جنگ یقینی ہے، لیکن اگر روٹی سامنے رکھ دی جائے تو تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ اسلام نے اسی نقطے کو سمجھا اور دنیا کو سکھایا کہ پیٹ بھر جائے تو ہاتھ تلوار کی طرف نہیں جاتا۔ اسلام میں کھانا صرف جسم کی ضرورت نہیں بلکہ امن کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یعنی نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غور کریں، یہاں قیدی کا لفظ آیا ہے، یعنی دشمن کو بھی کھانا کھلانا۔ یہی وہ بنیاد ہے جسے آج ہم اسلامک روٹی ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھوکے کو سوال کے بغیر نہیں لوٹایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ تعلیم صرف اخلاق نہیں بلکہ سماجی امن کا اصول بھی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شہر مختلف گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ اوس، خزرج اور یہودی قبائل، ان سب کے درمیان پرانے جھگڑے اور جنگوں کی تاریخ موجود تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طاقت کے زور پر حکم چلا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا کھلایا۔ یہ بھائی چارہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ دسترخوان سے بنا، اور نتیجہ وہ شہر جہاں دہائیوں سے جنگ تھی، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں اور قریش کے درمیان شدید دشمنی تھی، لیکن ایک موقع پر کچھ قریش قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قیدیوں کو وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم خود کھجور کھاتے اور قیدیوں کو روٹی دیتے۔ یہ سلوک دیکھ کر کئی دشمنوں کے دل نرم ہوئے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ جنگ کے بعد کا واقعہ نہیں، یہ جنگ کو دوبارہ بھڑکنے سے روکنے کا ذریعہ بنا۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دشمن کو صرف شکست دو، بلکہ کہا دل جیت لو تو تلوار خود گر جائے گی۔ روٹی غصہ کم کرتی ہے، خوف توڑتی ہے، انسان کو انسان یاد دلاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں لنگر کو ہتھیار نہیں بلکہ امن کا ذریعہ سمجھا گیا۔ قدیم زمانے میں زیادہ تر جنگیں وسائل کی وجہ سے ہوتی تھیں، پانی، اناج، چراگاہ۔ اسلام نے قافلوں کے ساتھ لنگر کا نظام جوڑا، جہاں قافلہ رکتا وہاں کھانا تقسیم ہوتا۔ نتیجہ، بہت سی ممکنہ جھڑپیں صرف اس لیے نہ ہوئیں کیونکہ لوگ بھوکے نہیں رہے تھے۔ عرب روایات میں مہمان نوازی اہم تھی، مگر اسلام نے اسے دشمن تک پھیلا دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دشمن قبیلے کے لوگ مدینہ آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھہرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا دیا، ان کے جانوروں کا خیال رکھا، اور جب وہ واپس گئے تو جنگ کی بجائے امن کا پیغام لے کر گئے۔ اسلام جب شام پہنچا، مصر گیا، فارس میں داخل ہوا تو وہاں کی ثقافتیں مختلف تھیں، لیکن ایک چیز مشترک تھی، کھانا۔ مسلمانوں نے مقامی کھانا اپنایا، مقامی لوگوں کو کھلایا، اور یوں ثقافتیں ٹکرائی نہیں بلکہ جڑ گئیں۔ اسلام انسانی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ بھوکا انسان جلد غصے میں آتا ہے، فیصلہ غلط کرتا ہے، تشدد کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، جبکہ پیٹ بھرا انسان بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پہلے پیٹ بھرا پھر پیغام دیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، دو قبیلے آمنے سامنے ہیں، تلواریں میان سے نکلنے کو تیار ہیں، آنکھوں میں غصہ ہے اور دل میں بدلے کی آگ، بس ایک اشارہ اور خون بہہ جائے گا۔ لیکن اسی لمحے کوئی شخص آگے بڑھتا ہے، ہاتھ میں ہتھیار نہیں بلکہ روٹی ہے۔ یہ منظر افسانہ نہیں، اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی قبائل اور عرب قبائل کے درمیان پرانے تنازعات موجود تھے۔ اکثر معمولی بات خون ریزی تک پہنچ جاتی تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تنازعات کو طاقت سے نہیں بلکہ سماجی حکمت عملی سے حل کیا۔ میثاق مدینہ کے نام سے ایک مشترکہ معاہدہ کیا گیا۔ مشترکہ دعوتیں، اجتماعی کھانے، یہودی بزرگوں کو مسلمانوں کے ساتھ کھانے پر بلایا گیا۔ کھانے کی میز پر کوئی مناظرہ نہیں، کوئی الزام بھی نہیں، بس انسان انسان کے ساتھ بیٹھا۔ کئی سالوں تک مدینہ میں کوئی بڑی قبائلی جنگ نہ ہوئی۔ یہ ایک مکمل جنگ بندی نہ سہی، مگر خون ریزی کو روکنا خود ایک فتح تھی۔ جنگ بدر کے بعد قریش کے کئی لوگ قیدی بنے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے گھروں سے نکالا۔ اگر بدلہ لیا جاتا تو اگلی جنگ یقینی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا، قیدیوں کو وہی کھانا دو جو خود کھاتے ہو۔ یہ حکم عرب رسم و رواج کے خلاف تھا، جنگی روایات کے بھی خلاف تھا، مگر صحابہ نے خود سے بہتر کھانا ان قیدیوں کو کھلایا، جس کا اثر یہ پڑا کہ کئی قیدیوں نے کہا، ہم نے دشمنوں میں ایسا سلوک کبھی نہیں دیکھا۔ بعد میں انہی لوگوں نے جنگ سے کنارہ کشی کی یا اسلام قبول کیا۔ یوں آنے والی جنگیں خود بخود رک گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے میں شدید قحط پڑا۔ اس علاقے میں وہ قبائل بھی تھے جو پہلے مسلمانوں کے دشمن رہے تھے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں کیوں کھلایا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بھوک دشمن نہیں دیکھتی اور نہ ہی اسلام دیکھتا ہے۔ سرکاری اناج تقسیم ہوا، دشمن قبائل بھی شامل تھے، کئی بغاوتیں رک گئی، لوگ حکومت کے قریب آئے، بد اعتمادی کم ہوئی۔ یہ فیصلہ خون بہنے سے پہلے جنگ روکنے کا سبب بنا۔ عرب روایات میں صلح کا طریقہ یہی تھا، پہلے کھانا پھر بات۔ اسلام نے اس روایت کو مزید مضبوط کیا۔ ایک واقعہ میں دو قبائل کے درمیان قتل کا معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ایک ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب دونوں فریق ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے، ایک ہی برتن استعمال کیا تو غصہ کم ہوا اور صلح ممکن ہوئی۔ جب مسلمان فارس پہنچے تو وہاں ایک بڑی تہذیب موجود تھی۔ اگر صرف طاقت استعمال ہوتی تو مسلسل بغاوتیں ہوتی، لیکن مسلمانوں نے مقامی لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کے تہواروں میں شرکت کی، ان کے کھانے اپنائے۔ نتیجہ یہ نکلا، کئی علاقے بغیر جنگ کے شامل ہوئے، ثقافتی تصادم کم ہوا۔ یہ بھی روٹی ڈپلومیسی تھی۔ اسلام نے انسانی نفسیات کو انتہائی گہرائی سے سمجھا۔ جب دشمن تمہارے ساتھ بیٹھے، تمہاری روٹی کھائے تو وہ تمہیں غیر انسانی نہیں سمجھ سکتا، صرف دشمن نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔ اسی لیے جو تمہاری روٹی کھا لے وہ تمہارا خون بہانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اسلامی فتوحات میں عرب، فارس، رومی، قبطی، بربر سب شامل ہوئے۔ ان سب کی زبانیں الگ، لباس الگ، مگر کھانا مشترک بنتا گیا۔ لنگر، مساجد، سرائیں، یہ سب ثقافتی پل بن گئے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں اسلام نے جنگ روکنے کے لیے صرف ہتھیار نہیں رکھوائے بلکہ روٹی رکھی۔ یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جو کم پڑھایا جاتا ہے مگر سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک طرف جنگ کا شور ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں، فوجوں کی چیخیں اور نفرت سے بھری آنکھیں، تو دوسری طرف ایک خانقاہ ہے، تندور جل رہا ہے، دال پک رہی ہے، روٹی لگ رہی ہے، کوئی اعلان نہیں، کوئی نعرہ نہیں، بس ایک خاموش سی دعوت ہے، جو بھوکا ہے آ جائے۔ اور یہی خاموشی صدیوں تک جنگوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ صوفی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے دل سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ بادشاہوں سے دور رہتے، طاقت سے نفرت کرتے اور خدمت کو عبادت سمجھتے۔ ان کا سب سے مضبوط ہتھیار لنگر اور روٹی تھا۔ خانقاہ عبادت گاہ بھی تھی، مہمان خانہ بھی، اور سب سے بڑھ کر امن کا مرکز تھی، جہاں دشمن بھی آتا، مسافر بھی، چور بھی، سپاہی بھی، اور سب کو ایک ہی پلیٹ ملتی۔ دہلی سلطنت کے دور میں سیاسی حالات بہت خراب تھے، بادشاہ بدلتے رہتے، جنگیں عام تھیں اور شہر میں نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ شہر کے بیچوں بیچ تھی، مگر سیاست سے دور۔ روزانہ ہزاروں لوگ لنگر میں آتے، ہندو، مسلمان، سپاہی، مخالف گروہ، سب ایک ساتھ کھاتے۔ بہت سے فسادات صرف اس لیے نہ ہوئے کیونکہ دونوں فریق خانقاہ میں ایک ساتھ کھاتے تھے۔
ایک دوسرے کو انسان سمجھنے لگے تھے۔ یہ جنگ روکنے کی خاموش مثال تھی۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر آئے تو یہ علاقہ مذہبی تصادم کا مرکز تھا۔ راجپوت طاقتور تھے، مسلمان کمزور۔ اگر تصادم ہوتا تو خون ریزی یقینی تھی۔ نہ مناظرہ، نہ بحث، نہ طاقت، صرف لنگر، مہمان نوازی، کھانا۔ راجپوت سردار خود لنگر میں آنے لگے۔ کئی ممکنہ لڑائیاں ہوتے ہوتے رہ گئی۔ علاقے میں مذہبی ہم آہنگی بڑھی۔ اسلام پھیلاؤ کے بجائے قبولیت کے ذریعے آیا۔ سندھ میں قبائلی دشمنیاں عام تھیں، معمولی بات پر قتل ہو جاتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر کو مرکزی حیثیت دی۔ سب قبائل کو ایک جگہ بلایا، ہر بڑے موقع پر اجتماعی کھانا، سب لوگ بغیر ہتھیاروں کے آ کر بیٹھتے۔ کئی دشمنیاں وہیں ختم ہو گئیں۔ لوگ کہتے تھے جس کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا اس پر وار کیسے کریں۔ ایران اور وسط ایشیا میں مذہبی فرقے، نسلی اختلافات، سیاسی جھگڑے، خانقاہیں لنگر کے ذریعے لوگوں کو جوڑتی تھیں۔ صوفی فوج نہیں رکھتے تھے مگر اثر رکھتے تھے۔ بہت سی خانقاہیں جنگی علاقوں میں بھی محفوظ رہیں کیونکہ دونوں فریق وہاں کھانا کھاتے تھے۔ یہ عملی امن تھا۔ صوفی ایک بات جانتے تھے، نفرت دور سے پیدا ہوتی ہے، قریب بیٹھنے سے نہیں۔ جب لوگ ایک پلیٹ بانٹتے، ایک ہی روٹی توڑتے تو غصہ کم ہوتا، شک ٹوٹتا، بات ممکن ہوتی۔ صوفی جہاں بھی گئے مقامی کھانا اپنایا، مقامی زبانیں سیکھیں، مقامی لباس پہنے اور سب کو کھانا کھلایا۔ یوں ہندو مسلمان کے قریب آیا، فارسی اور عرب ثقافتیں ملی، مقامی روایات محفوظ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، خانقاہ سے پھیلا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس فوج نہیں تھی، خزانہ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی جنگیں رک گئیں، دل جڑ گئے، تہذیبیں مل گئیں، کیونکہ انہوں نے کہا اگر تم امن چاہتے ہو تو پہلے ایک روٹی رکھو۔ ذرا یہ منظر ذہن میں لائیں، ایک طرف لشکر تیار ہے، گھوڑے ذہن کس چکے ہیں، سپاہیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، تو دوسری طرف ایک دسترخوان بچھ رہا ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں اور دال ابل رہی ہے۔ فیصلہ ابھی ہونا ہے، جنگ یا امن، اور اکثر اوقات فیصلہ دسترخوان نے کیا۔ اکبر اعظم کے دور میں ہندوستان مذہبی اور سیاسی تناؤ کا شکار تھا۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے سے محتاط تھے۔ اکبر نے دیکھا اگر مذہبی تصادم ہوا تو سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ وہ خانقاہوں میں گیا، صوفیوں کے لنگر میں بیٹھا، علماء اور غیر مسلم سرداروں کو ایک ساتھ کھانے پر بلایا۔ یہ محض دعوت نہیں تھی، یہ سیاسی حکمت عملی تھی۔ مذہبی جنگیں نہ ہوئیں، مختلف فرقے قریب آئے، سلطنت مضبوط ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں سرحدی علاقوں پر اکثر بغاوتیں ہوتی تھیں۔ ایک علاقے میں مقامی قبیلہ اور مسلم فوج آمنے سامنے تھی، خون ریزی قریب تھی۔ فوجی کمانڈر نے صوفی کی تجویز پر قبائلی سرداروں کو کھانے پر بلایا، ہتھیار باہر رکھوا دیے۔ کھانے کے بعد بات چیت ہوئی، شک کم ہوا، جنگ مؤخر ہو گئی اور پھر ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے بات چیت سے پہلے کھانا ضروری ہے۔ کئی علاقوں میں غیر مسلم مساجد کے لنگر میں آتے تھے۔ یہ کوئی زبردستی نہیں تھی، یہ اعتماد تھا۔ جب حالات خراب ہوتے وہی لوگ تشدد سے روکتے، کیونکہ مسجد ان کا بھی سہارا تھی۔ بہت سے فسادات مسجد کے لنگر کی وجہ سے شروع ہی نہ ہو سکے۔ یہ جنگ روکنے کی غیر تحریری مثالیں ہیں۔ مصر میں قبطی، عیسائی اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ ابتدائی دور میں تناؤ موجود تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے قبطی علاقوں میں اجتماعی کھانے رکھے، خاص طور پر قحط کے دنوں میں، جس کا نتیجہ یہ نکلا مذہبی بغاوتیں کم ہوئی، لوگ حکومت کے قریب آئے، جنگی فضا ختم ہوئی۔ اسلامی حکمت یہ تھی کہ دشمن کو پہلے انسان بنا دو، پھر مخاطب کرو۔ جب دشمن تمہاری روٹی کھاتا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، تو نفرت ٹوٹتی ہے، خوف ختم ہوتا ہے، بات ممکن ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سی جنگیں شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ اسلامی لشکروں میں مفت کھانا، مسافروں کے لیے لنگر، حتیٰ کہ دشمن کے لیے بھی، یہ چیز بغاوت کم کرتی، لوٹ مار روکتی، مقامی لوگوں کو قریب لاتی۔ یہ فوجی حکمت تھی مگر انسانی۔ جب عرب، فارسی، ترکی، ہندی ایک ہی دسترخوان پر آئے تو زبان کا فرق کم ہوا، رسمیں مل گئیں،
दुश्मनी नर्म पड़ गई, खाना सकाफ़तों के बीच पुल बन गया। ये वो लम्हात थे जहाँ तारीख ने देखा तलवार से पहले दस्तरखान बिछाया गया और जंग रुक गई। ये कोई कमज़ोरी नहीं थी, ये दानिशमंदी थी। दुनिया की तारीख में सबसे मुश्किल काम किसी इलाके को फतह करना नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ लोगों को एक साथ रहना सिखाना था। ज़ुबान अलग, रस्म व रिवाज अलग, लिबास अलग, अक़ीदा अलग। अगर ये सब आपस में टकरा जाते तो जंगें कभी ख़त्म ना होती। इस्लाम ने इस मसले का हल एक सादा चीज़ में तलाश किया, वो था खाना। जब इस्लाम अरब से निकला, फारिस पहुंचा, शाम गया, मिस्र आया, बरे सगीर में दाखिल हुआ, तो उसके साथ फ़ौज से पहले लंगर पहुंचा, हुक्म से पहले दावत पहुंची। मुसलमानों ने कहा, पहले हमारे साथ बैठकर खाओ, फिर हमें जानो। फारिस में खाने अलग थे, तहजीब बहुत पुरानी थी। मुसलमानों ने फ़ारसी खाने अपनाए, अपने खानों में शामिल भी किए। रोटी, नान बनी, शोरबा, फिर पुलाव वजूद में आया। ये खाना नहीं था, ये सकाफ़ती मिलाप था, जिसका नतीजा ये निकला कि फ़ारसी लोग अजनबी ना रहे, सल्तनत का हिस्सा बन गए, बगावत कम हुई। हिंदुस्तान में रोटी पहले से मौजूद थी, दाल, चावल, साग आम थे। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती नहीं की, मकामी खाने अपनाए, लंगर में शामिल किया। खानकाहों में हिंदू भी खाते, मुसलमान भी खाते। इस्लाम एक अजनबी मज़हब नहीं लगा, लोगों के करीब आया, तहजीब के अंदर शामिल हो गया। यही वजह है कि इस्लाम बरसगीर में जंग से नहीं बल्कि लंगर से फैला। खानकाहों और दरगाहों में मजहब नहीं पूछा जाता, भूख देखी जाती थी। दाता दरबार, अजमेर शरीफ, पाक वतन, सेवन शरीफ, ये सब मकामात बैनुल मज़ाहिब मराकज़ बने। लोग कहते थे, यहाँ हम पहले इंसान हैं, बाद में कुछ और। इस्लामी हुकूमतों में अनाज के गोदाम कहत के दिनों में खुले। ये इमदाद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। लोगों ने देखा ये हुकूमत भूख में साथ देती है, मजहब नहीं देखती। ये इत्माद सकाफ़तों को जोड़ गया और बगावत कम हुई। इंसान जिसके साथ खाता है उसके साथ जुड़ जाता है। इस्लाम ने इस नफ्सियात को पहचाना, अपनाया और फिर इस्तेमाल किया। इसीलिए मसाजिद में लंगर, सराओं में खाना, खानकाहों में दस्तरखान, ये सब सकाफ़ती पुल बन गए। ये भी समझना ज़रूरी है, इस्लाम ने लोगों का खाना नहीं बदला, उनकी शनाख्त नहीं छीनी, उनकी सकाफ़त भी नहीं मिटाई, बल्कि उनके साथ बैठा, उनका खाना खाया, अपना खाना बांटा। इसीलिए सकाफ़तें लड़ी नहीं बल्कि मिल गईं। जब दो सकाफ़तें एक दूसरे का खाना कबूल करें तो ये एक खामोश मुआहिदा हो जाता है, जिसमें लिखा होता है, हम एक दूसरे को मिटाएंगे नहीं बल्कि एक दूसरे को समझेंगे। इस्लामी रोटी डिप्लोमेसी इसी मुआहिदे का नाम था। ये कहानी सिर्फ इस्लाम की नहीं, सिर्फ रोटी की भी नहीं, ये कहानी है इंसानों के जुड़ने की। और ये जुड़ाव न तकरीरों से आया, न तलवारों से आया, बल्कि एक प्लेट, एक रोटी और एक साथ बैठने से आया। आज की दुनिया को अगर देखें, खबरें खोलें तो कहीं जंग, कहीं नफ़रत, कहीं मजहब के नाम पर कत्ल, तो कहीं कौमियत के नाम पर खून। दुनिया पहले से ज़्यादा जदीद है, मगर पहले से ज़्यादा बेचैन भी है। सवाल ये है, क्या आज भी वही पुराना हल काम आ सकता है? तो जवाब है हाँ। आज की ज़्यादातर जंगें ज़मीन के लिए नहीं, सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि शनाख्त के लिए होती हैं। खौफ की वजह से, नफ़रत की सियासत से, और इन सब के पीछे गुर्बत, भूख और महरूमी होती है। इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था, जहाँ भूख होगी वहाँ अमन नहीं होगा। आज भी मुहाजिर कैंपों में, जंगज़दा इलाकों में, पनाह गुज़ीनों के खैमों में सबसे पहले सवाल ये होता है, कुछ खाने को मिलेगा? जब खाना मिल जाता है, आंखों में गुस्सा कम होता है, बात सुनने की ताकत आती है, और यही वो लम्हा है जहां अमन की बुनियाद रखी जा सकती है। इस्लाम आज भी यही कहता है, दुश्मन हो तब भी खिलाओ, इख्तलाफ हो तब भी खिलाओ, गैर मुस्लिम हो तब भी खिलाओ। ये कमज़ोरी नहीं, ये आला इखलाकी ताकत है। जहाँ मसाजिद और तंजीमें सबके लिए खाना फराहम करती हैं, वहाँ देखा गया मकामी झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे का साथ देने लगे।
قدرتی آفات کے وقت لنگر خانے کھلے، مذہب نہیں پوچھا گیا۔ یہی وہ لمحات ہیں جہاں نفرت رکتی ہے۔ آج دنیا سمجھتی ہے مسئلہ بندوق سے حل ہوگا، قانون سے ڈر پیدا ہوگا۔ اسلام کہتا ہے دل جیتو تو قانون خود مانا جائے گا۔ روٹی دل جیت لیتی ہے، خوف کو ختم کرتی ہے، انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر مسجد لنگر کھول دے، چرچ کمیونٹی کچن بنا دے اور مندر بھنڈارا لگائے اور سب ایک دوسرے کو دعوت دیں تو یہ تقریر سے زیادہ مؤثر ہوگا۔ اسلام نے بھی یہی کیا تھا اور آج بھی یہی حل ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ انسانیت کا ماڈل ہے۔ پہلے کھانا، پھر بات، پھر فیصلہ۔ اگر اقوام متحدہ بھی مذاکرات سے پہلے مشترکہ کھانا رکھے تو شاید فیصلے مختلف ہوں۔ ریاست سے نہیں، فوج سے نہیں، بلکہ گلی سے، مسجد سے، گھر سے، دسترخوان سے۔ اگر آپ اپنے مخالف کو کھلا دیں، آپ اپنے مختلف عقیدے والے پڑوسی کو بلا لیں تو سمجھیں آپ نے ایک چھوٹی جنگ روک دی۔ یہ کہانی ماضی کی نہیں، صرف اسلام کی نہیں، یہ کہانی ہے انسان بننے کی۔ اسلام نے ہمیں بتایا اگر تم دنیا بدلنا چاہتے ہو تو پہلے ایک روٹی رکھو۔ شاید آج بھی یہی وہ حل ہے جسے ہم بھول گئے ہیں۔